بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سپارہ قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب کس سے ہے کہ جو قرآن مجید میں شبہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت پیارا ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اگر بلانا چاہو اپنی مدد کے لیے تو اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بلاؤ۔ دیکھیے، آپ غور کیجئے، اللہ کے علاوہ یعنی کیا مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ سے مدد مانگ لو گے تو اللہ تو مدد کر دے گا۔ کس کی مدد کر دے گا؟ جو شبہ کر رہے ہیں قرآن پاک میں۔ اسی لیے تو کہا کہ اللہ کے علاوہ مدد مانگ لو، کیونکہ اگر اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے، جو بھی اس سے مانگے گا خلوص سے دل سے اللہ کو اللہ سمجھتے ہوئے وہ تو ضرور اس کی مدد کر دے گا، چاہے کوئی اللہ کا اپنا دشمن اور شبہ کرنے والا کیوں نہ ہو۔ تو ہم تو جو ہیں بے شک کہ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، لیکن صدق کے دل سے، یقین کامل سے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ائمہ پر یقین کامل رکھنے والے ہم لوگ ہیں۔ بے شک کہ ہم گناہ گار ہیں، غلطیاں خطائیں کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرور سنتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سنے؟ وہ یقیناً سنتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیں اگر آپ کے گھر میں 2 سال کا ایک بچہ ہے اور آپ نے فرض کریں کہ چھری تیز کرا کے لائی ہے، مثلا فرض کریں بڑی عید ہے، چھریاں تیز کرا کے آپ لائے ہیں، اب جو 2 سال کا بچہ ہے وہ چمکتی ہوئی چھری کو دیکھ کے اگر وہ آپ سے مانگے گا، کیا اگر وہ رو رو کے بھی مانگے گا تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ آپ اسے ہرگز بھی نہیں دیں گے، چاہے وہ اتنا بھی روئے کہ اس چھوٹے بچے کو بخار چڑھ جائے، کیا آپ اس کو وہ تیز کرائی ہوئی چھری دے دیں گے؟ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بچے کو وہ چمکتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ہماری مثال تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کچھ سالوں بعد یا آخرت میں اس کا ہمارے لیے اچھا اثر ہوگا یا برا۔ اللہ تعالیٰ پر انشاءاللہ یقین کامل رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے یہاں تک حدیث پڑھی تھی کہ جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئیں، آخرت میں ان کا اتنا اجر دیا جائے گا کہ قیامت کے دن انسان یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔